جب ایک شرابی کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت مل جائے تو وہ بندہ شراب سے توبہ کر کر اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت کو بیٹھا لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس خانقاہ سے جڑے ہیں، ہم سب کے دل میں اس خانقاہ کی محبت ہے۔ آج ہم بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آج ہم جانشین کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اس خلوص کے ساتھ بیٹھے کہ ہمارا بیٹھنا یہ اولیاء کی محبت ہے، اور جس انسان کے دل میں اولیاء کرام کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اللہ پاک اولیاء کرام کی محبت کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مجلس چونکہ غوث الورا کے نام سے منعقد ہے، آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھیں۔ حضرت ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں وضو کر کر آرام کر رہا تھا، میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دے کہ میری موت قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن بغدادی، تیرا موت خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا جبکہ تمہارا پیر غوث اعظم ہے۔ حضرت ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں، میں نے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں، اے ابو الحسن بغدادی سول، اس انسان کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہو جس کی محبت، جس کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے۔ پتا کیا چلا کہ جس بندے کے دل میں غوث اعظم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اللہ پاک غوث اعظم کی محبت کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر اسے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ غوث اعظم کی محبت ہے۔ ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی، آئیے ان کی بشارت کو بتاؤں، اسی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالیٰ۔ اے ابو صالح، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک صالح اولاد فرمائے گا اور وہ ولی کامل ہوگا، اور وہ صرف ولی نہیں ہوگا بلکہ وہ میرا محبوب ہوگا اور رب کا محبوب ہوگا۔ اللہ نے ان کی شان کو اولیاء و اقوام میں اتنا بلند کیا جتنے میری شان کو اللہ نے انبیاء اور رسولان اعظام میں بلند کیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان انبیاء، جو غوث اعظم درمیان اولیاء۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام میں بلند کیا ہے، اسی طرح اللہ نے غوث اعظم کے مقام کو تمام ولیوں میں، تمام اقوام میں صبح قیامت تک جتنے اولیاء کرام آ جائے، غوث اعظم کے مقام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم جن کے بارے میں غوث اعظم خود فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے ایک کاغذ عطا کیا، میں نے اس کاغذ میں دیکھا کہ صبح قیامت تک جتنا میرا چاہنے والا تھا، جتنا میرا چاہنے والا ہوگا، جتنا میرا مرید ہوگا، میں نے تمام کے نام کو دیکھ لیا ہے۔ میں جہنم کے داروغے کے پاس گیا، میں نے کہا بتاؤ تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ داروغہ جہنم نے کہا، اے غوث اعظم میرے پاس کوئی آپ کا مرید نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہی کسی شاعر نے کہا ہے، قادری ہو شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہو شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم؟ ان کے مقام کا تو اندازہ لگائے۔ ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب چلے تو قبروں سے مردے زندہ ہو جائے۔ کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم جو ایک مرتبہ اشارہ کرے تو مردے بھی اپنے قبروں سے دوڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی شان تو دیکھے، غوث اعظم کے مقام کا اندازہ لگائے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں اس قدر سیلاب آیا، قریب تھا کہ دریائے دجلہ سے پانی نکل نکل کر اہل بغداد کو تباہ و برباد کر دینے والا تھا۔ اہل مکہ، اہل بغداد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دریائے دجلہ شباب پر ہے، حضور آپ دعا فرما دیں کہ پانی دریائے دجلہ سے نکل جائے۔ سرکار غوث اعظم اپنے عصا مبارک کو لیتے ہیں، دریائے دجلہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا، اے دریائے دجلہ سول، اگر تو رب کی مرضی سے آنا چاہ رہا ہے آجا، غوث اعظم کو بھی بھگا لے، آجا غوث اعظم کو بھی بہا لے، لیکن سول اگر
تو اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو جہاں سے آیا ہے وہی چلا جا، اتنا کہنا تھا کہ روایتوں میں آیا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اب تک دریائے دجلہ میں کبھی پانی اتنا کبھی میسر نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اللہ اکبر، آپ کے شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک راہب آیا، راہب آنے کے بعد سرکار غوث اعظم کے دستے حق پرست پر توبہ کر کر مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ جب وہ راہب مسلمان ہوا تو اہل یمن سے خطاب کیا، اے اہل یمن سنو، میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا تھا کہ میں کسی انسان کے ہاتھ پر توبہ کر کر مشرف با اسلام ہو جاؤں گا، لیکن سنو، میرے دل میں خیال تھا کہ میں اس انسان کے ہاتھ پر توبہ کروں گا جو روئے زمین پر اہل یمن میں اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، وہ راہب رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر آرام کر رہا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سنام بغداد، اٹھ جا، جا میرے غوث اعظم کے پاس چلے جا، اس لیے کہ غوث اعظم کی شان اس وقت ایسی ہے کہ پورے روئے زمین پر غوث اعظم سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ تو جس کی پرہیزگاری، جس کی تقوی کی گواہی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دے، اس غوث اعظم کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ارے کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو فرما دے میرا تلوہ تمام گردن اولیاء پر ہو۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم؟ ان کے مقام کو اندازہ لگائے، بیٹھے ہو بغداد میں اور اپنے نگاہوں کو اٹھائیں، اپنے نگاہیں اٹھائیں تو مریدوں تک پہنچ جائے۔ ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدرسے میں، آج مدرسے کی اہمیت کو بھلا دی جا رہی ہے، آج مدرسوں کی تعلیمات کو فراموش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج مدارس اسلامیہ کو اپنی نگاہوں میں حقیر جانے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤ، غوث اعظم کی زندگی سے، غوث اعظم کی تاریخ سے ہمیں اور آپ کو یہ عبرت حاصل کرنی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس و تدریس میں مشغول ہے، بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم دیتے دیتے اچانک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے مبارک بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کیا فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم؟ اپنے دائیں ہاتھ کو چادر کے نیچے ڈالتے ہیں، کچھ دیر کے بعد جب چادر سے ہاتھ کو نکالتے ہیں، آستین سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ بچوں نے دیکھا، بڑا تعجب میں پڑ گیا، سارے بچے مبہوت ہو گئے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہ ہو سکی کہ غوث اعظم سے پوچھ دے، اے حضور، چادر کے نیچے پانی تو نہیں تھا لیکن آپ کے آستین سے پانی کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جب 2 مہینے کے بعد جب ملکی سفر سے طے کر کے آنے والا، جب سوداگر جہازی سفر سے طے کر واپس آیا، جب بغداد کی سرزمین پر آیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اے سوداگر بتاؤ، تم اپنا سوال تو رکھو۔ انہوں نے کہا، اے غوث اعظم، آج سے 2 مہینہ پہلے میں جہاز کا سفر کر رہا تھا، میرا سفر پرسکون تھا، اللہ اکبر، لیکن ایک مرتبہ ایسی آندھی چلی کہ جس کی زد میں میرا جہاز آ کر پانی میں ڈوبنے لگا، بے ساختہ میری زبان سے نکل پڑی، یا غوث اعظم المدد۔ اتنا کہنا تھا، میں نے دیکھا ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا ہے اور اس ہاتھ نے میرے جہاز کو پکڑ کر دریا کے ساحل سے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بچوں نے کہا، وہ تاریخ کون سی تھی؟ اللہ اکبر، وہ تاریخ وہی تاریخ تھی جس تاریخ میں سیدنا سرکار غوث اعظم اپنی چادر میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر، اصل میں وہ چادر میں ہاتھ ڈال رہے تھے، لیکن نگاہ ولایت حضور غوث اعظم کے دستے حق پرست، حضور غوث اعظم کے ہاتھ وہ دریائی سفر میں جا رہا تھا، حضور غوث اعظم کا ہاتھ وہ دریا میں جا کر وہ جہاز کو نکال رہے تھے۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم جو بیٹھے ہو بغداد میں اور ملکی سفر کا طے کرنے والا جہاز، ڈوبنے والے جہاز کو غوث اعظم نے پل بھر میں اس جہاز کو کنارے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام غوث اعظم کو، اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کو یہ مقام، یہ بلند اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر، ذرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو دیکھے۔
क्योंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि सरकार गौसे आजम के किसी एक पहलू पर बहस की जाए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अपनी खानका शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक नौजवान दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा है गौसे आजम, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार को देखा है, वो जहन्नम के आज़ाब में मुब्तला है, वो जहन्नम में मुब्तला है। ए गौसे आजम, मैंने कहा ए अबू जान आप इस अज़ाब में क्यों हैं? मेरे वालिद बुजुर्गवार ने कहा बेटा गौसे आजम की बारगाह में चले जाओ और उनसे कह देना कि मेरे वालिद के लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। वो बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा गौसे आजम, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार को जहन्नम की आग में देखा है, आप सिर्फ मेरे वालिद के लिए दुआ कर दे। इतना कहना था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बता क्या वो मेरा मुरीद है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। आपने फरमाया क्या वो मेरे मदरसे के करीब से गुजरा था? उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। आपने फरमाया कि मेरे दस्तरखान पर बैठने वालों में उनका नाम आता है? उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला मुराक़बा फरमाते हैं और फरमाते हैं ऐ नौजवान सोल, फरिश्ते मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे ऐ गौसे आजम, इस बंदे के दिल में आपकी मोहब्बत थी, इसलिए रब ने गौसे आजम की मोहब्बत की वजह से उसकी सारी खताओं को माफ कर कर उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम की निस्बत, यह है गौसे आजम की मोहब्बत। जैसे वो बंदा घर आया, उसने फिर देखा कि मेरा बाप जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। उसने कहा अब्बू जान, कुछ दिन पहले तो आप जहन्नम के आज़ाब में थे, ये जन्नती लिबास कैसे मिला? उनके वालिद बुजुर्गवार ने कहा बेटा ये जितनी चीजें देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ गौसे आजम की दुआ की बदौलत है, इसलिए बेटा तुम गौसे आजम की दरबार की हाजिरी दिया करना। ए मुसलमानों, आज हम औलिया किराम की बारगाह में हाजिरी देते हैं तो अपना मकसद ये होता है ए सरकार आप अल्लाह के वली है, आप दुआ फरमा दे ताकि आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की जिंदगियों में खुशहाली अता फरमाए। इस शर्त के साथ जाए गौसे आजम की पूरी जिंदगी को देखे। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम? अरे वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जिनके दिल में बंदों की इतनी मोहब्बत हो, मुरीदों की इतनी चाहत हो। गौसे आजम का फैजान देखे। आज लोग एतराज करते हैं कि गौसे आजम तो मर चुके हैं, बगदाद में है, उनका चाहने वाला हिंदुस्तान में उनका 11वीं की महफिल मना रहे हैं, क्या फायदा है? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ आप फायदा ढूंढना चाहते हैं, आइए किताबों का मुताला करें, आपको मालूम होगा एक बंदा बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा गुनहगार था, उसके पास नेकियों के एक भी खजाने नहीं थे। अल्लाह अकबर। जब वो मर कर जाता है फरिश्ते उसे सवाल करते हैं, जैसे ही फरिश्ते सवाल करते हैं वो बंदा खामोश है। रब फरमाता है ए फरिश्ते ठहरो, मैं उस इंसान को अज़ाब में नहीं डालता जो बंदा मेरे गौसे आजम से मोहब्बत करता हो। तो पता क्या चला कि जब एक आम बंदा, एक गुनहगार बंदा गौसे आजम से मोहब्बत करे तो रब उसे अज़ाब में ना डाले। अरे हम तो गौसे आजम का नारा लगाते हैं, गौसे आजम की 11वीं मनाते हैं, हम बुजुर्गान दीन के एरास मनाते हैं, हमें अपने मुकद्दर पर नाज करनी चाहिए। हमारे दरमियान गौसे आजम की औलादे हैं, हमारे दरमियान गौसे आजम के फैजान है। इसलिए मुसलमानों दुनिया में जियो तो बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करो ताकि यही मोहब्बत औलिया हमें दुनिया में भी काम आ जाए, यही मोहब्बत औलिया हमें आखिरत में भी काम आ जाए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के मकाम को देखे।